باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30 وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا کہا، وَإِذْ باب محاورہ ترجمہ اور یاد کرو۔ یہ قرآن پاک کا ایک حسن ہے، جب کوئی پچھلی بات یاد کرائی جائے تو پھر وَإِذْ کا ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا، اور یاد کرو جب کہا فرمایا، ربک، تمہارے رب نے، آپ کے رب نے، کا تمہارا مذکر کے لیے، کی تمہارا مؤنث کے لیے، کا کما کم، کما تم دونوں مذکر کے لیے، کم تم سب مذکر کے لیے، کی کما کننا، کننا جو ہے وہ پھر سب مؤنث کے لیے، تمہارا تم سب مؤنث کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، لام کے نیچے جو زیر ہے یہ حرف جارہ، اس کی وجہ سے ملائکتی، تا کے نیچے جو زیر آئی ہے، للملائکتی، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی بے شک میں، انی جاعل، جاعل فاعل کے وزن پر ہے، فاعل بنانے والا، کرنے والا، جاعل بنانے والا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلیفہ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، یا اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا یا وہ بولے، یہ جمع کا صیغہ، اتجعل، حمزہ کے اوپر جو زبر ہے یہ سوالیہ، عربی کے اندر سوالیہ مفہوم رکھتا ہے۔ کیا، تجعل تو بنائے گا، جائل جیسے سا پیچھے فاعل تھا، اب جعل اس کا فعل آ گیا، جائل بنانے والا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، اب یہ ہا جو ضمیر مؤنث کی، یہ پیچھے عرض کی طرف، زمین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو فرشتوں سے جب رب نے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو وہ بولے کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، من یفسد فیہا جو فساد کریں گے اس میں، کیا تو اس زمین میں بنائے گا، وہ اس زمین میں فساد کریں گے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائیں گے وہ خون کو، خون ریزیاں کریں گے۔ جو تو زمین میں بنانے والا ہے وہ زمین میں فساد کریں گے اور وہ خون بہائیں گے۔ یہ فرشتوں نے تب کہا تھا کیونکہ پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، اور جنات زمین پر لڑتے تھے، خون ریزیاں کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جب انسان کو بنائے گا وہ بھی زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ، اور ہم، وَغْمَنِ، اور نحن ہم، اور نحن نسبح، اب نسبح یہ تسبیح سے، نحن نسبح، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں،
اور ہم ہی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ نسبح کے اوپر جو نون ہے یہ بھی ہم کا معنی واضح کر رہا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم ہی، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی پکا ٹھکا ثبوت کے ساتھ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب نقدسو کا جو پہلے نون آیا ہے وہ بھی ہم، اس کا ہم کا معنی دے رہا ہے، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لک آپ کی یا آپ کے لیے، کہ جو زمین میں تم نائے گا نائب وہ زمین میں فساد پیدا کرے گا، خون بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا، لڑائی کرے گا، فساد کرے گا، اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فرمایا کہا انی بے شک میں، یا کباری میں آ رہا ہے، انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں، اعلم وزن افعل وزن پر آیا ہے، افعل اکبرو، جسے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اکبرو بہت بڑا یا سب سے بڑا، اطول اکبرو اطول بہت لمبا، اعلم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو لام الف لا جو ہے، لام زبر الف لا، یہ واضح اور پکے ثبوت کے ساتھ جس میں بہت زیادہ تاکیدی معنی ہے کہ لا تعلمون نہیں جانتے تم، قال انی اعلم ما لا تعلمون فرمایا بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، ما جو لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کا باب محاورہ ہم ترجمہ کریں گے اسی آیت کا۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے شخص کو بنائے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی انسان کی تخلیق سے متعلق فرشتوں سے مشاورت۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں انسانی عظمت کا ذکر تھا کہ کائنات کی ہر شے انسان کے لیے ہے۔ آیہ پاک میں انسانی عظمت کی دلیل یہ فرمائی گئی کہ کائنات میں وہ ممتاز اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے اپنا نائب بنایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ان کے بارے میں قرآن مقدس اس طرح ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ پر ان کی حالت کو اس طرح فرمایا گیا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات اور دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ فرشتے نہایت حیران کن کارنامے سر انجام دیتے ہیں، وہ اس نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ کے کارکن ہیں، یہ مختلف خدمات انجام دیتے ہیں۔ ایک گروہ کا ذکر میں ہے کہ جو کافر کی جان سختی سے کھینچتے ہیں اور مومن کی جان نرمی سے۔ ایک گروہ کا ذکر سورۃ الذاریات میں ملتا ہے فالمقسمات امرا، یہ کام تقسیم کرنے والے ہیں۔ ایک گروہ کا ذکر سورۃ الزخرف میں اس طرح ملتا ہے وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں، ان کی تعداد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی آپ کے رب اللہ تعالیٰ کے لشکر کی تعداد کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تمام فرشتے اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرشتوں کی قطاریں دیکھیں تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور مجھے خبر نہیں، میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اسی طرح دیکھ رہا ہوں۔ یہ فرشتے معصوم ہیں مگر نبی کی عظمت کا مقام ان سے بہت ہی آگے ہے۔
اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں، مگر نبی اللہ کی صفات کا بھی مظہر اور ذات کا بھی۔ فرشتوں کا ایک حصہ آسمان پر ہے اور دوسرا حصہ زمین پر۔ ہر ایک گروہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ یہ نوری اجسام ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں کئی مختلف شکلوں میں حاضر ہوئے ہیں، کبھی واہیہ قلبی کی شکل میں، تو کبھی عام سائل کی، کبھی صدیق اکبر کی شکل میں حاضری ہے، تو کبھی فوجی انداز میں حاضر ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کتاب جلوہ جانا کا مطالعہ مفید رہے گا۔ فرشتے عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، مگر ان نورانی اجسام کو اہل اللہ، اولیاء کاملین دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کسی شے کے نظر نہ آنے سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے بعض تعویلات سے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا وہ قطعاً غلط ہے۔ بعض لوگوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا، نعوذ باللہ، بعض نے معبود تک مان لیا۔ یہ سارے لوگ حق کی راہ سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کا ذکر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام سفر طے کرنے کی ایک منزل ہے۔ اس سے بعد جاہل لوگوں کے غلط اعتراض کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ کھانے کی پاداش میں بطور سزا دنیا پر بھیجا گیا۔ معاذ اللہ، محض غلط اعتراض ہے۔ ان کی تخلیق و خلافت تو ہے ہی زمین والوں کی اصلاح کے لیے۔ یہ بھی یاد رہے، بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت تھی، محتاجی تھی۔ خدا اپنا ایسا ہرگز نہیں، بلکہ خلیفہ کی ضرورت بندوں کو تھی کہ وہ اس خلیفہ کے ذریعے سے اپنے رب قدوس کے ہاں قرب حاصل کر سکیں، اس کے احکام سے آگاہ ہو سکیں، نافرمانی سے بچ سکیں، جنت کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خلیفہ کو نبی اور رسول کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ یہ خلیفہ فرشتوں سے کہیں زیادہ باہمت ہے، کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ جس مقام تک فرشتہ پر بھی نہیں مار سکتا، یہ نبی، یہ رسول اس سے بھی کہیں زیادہ آگے ہیں۔ فرشتے کی ہمت سے باہر ہے کہ رب قدوس سے بلا حجاب بات کر لے، مگر ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات بلا حجاب بات کر کے واضح کر دیا کہ نبی فرشتے سے بہت آگے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو فرشتوں سے فرمایا گیا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ کوئی مشورہ نہیں، بلکہ اس خلیفہ کی خبر دی ہے کہ فرشتے اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور پھر انہیں اس کی حکمتیں بتا دی جائیں۔ فرشتوں کا عرض کرنا یہ کہ خون ریزی کرے گا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں، اولاد آدم کی مخالفت بھی نہیں، ان پر تنقید بھی نہیں، یہ کہ یہ ساری چیزیں جرائم ہیں اور فرشتے جرائم سے پاک ہیں۔ اظہار تعجب ہے کہ فرشتوں جیسی اہم مخلوق کو چھوڑ کر ایسی مخلوق کا انتخاب کیا جا رہا ہے جس سے فتنہ و فساد کا ظہور ہوگا۔ فرشتے روئے زمین پر جنوں کا فساد دیکھ چکے تھے، اسی پر انسانوں کو بھی قیاس کر لیا کہ یا اس بنا پر کہ فرشتوں نے عصمت کو اپنے لیے خاص سمجھ کر باقی سب کے لیے خطا کا ذکر کر دیا۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں، یہ ان کی طرف سے تکبر نہیں، خود پسندی نہیں، بلکہ اپنے پر انعام الہیہ کا ذکر ہے۔ انسان کی مخفی قوتوں کا جائزہ لینا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخفی قوتوں پر یہ فرما کر خاموش کر دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ انسان کی صورت میں زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں۔ انسان کو خلیفہ کے لیے منتخب کرنے سے معلوم ہو گیا اسے جنوں اور فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کا علم سب پر محیط ہے۔ یہ علم و فضل، فہم و ادراک اور روحانیت کا وہ عظیم پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو چھونے سے جن اور فرشتے بھی عاجز ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی میں بے پناہ تصرفات سے نواز رکھا ہے۔ اس کے یہ سارے کمالات بتاتے ہیں کہ خلافت کا حقدار یہی تھا۔ یہی وہ ذرہ ہے جسے کائنات نے امام مانا، یہی وہ قطرہ ہے جس کی عظمتوں کے سامنے شدید موسلا دھار بارشیں اور سمندروں اور دریاؤں کی گہرائیاں دم بخود ہو گئیں، جو زمین کا سینہ چیر دیتا ہے اور سمندروں کا رخ موڑ دیتا ہے اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے
اسی موضوع پر مزید دلچسپی مقصود ہو تو صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ کا انداز بیاں اسی مقام پر ملاحظہ فرمانے سے ذہن میں بالیدگی، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ خلیفہ کی ساری عظمتوں کو سمیٹنے کے لیے یہ ایک فقرہ کافی ہے کہ وہ کائنات میں خدا کا نائب ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔